میدان بدر میں جب 70 کافر قتل کیے گئے اور 70 پکڑے گئے تو جو قتل کیے گئے تھے وہ کون سے تھے؟ صنادید قریش، طواغیت قریش، بڑے سرکش، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، یہ سب قتل ہوئے پہلی جنگ میں، بدر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مارے گئے، مارے کیسے گئے؟ کل 8 تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس، 2 یا 3 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس۔ اے ملا جی ہوش میں آؤ، ذرا دیکھو نبی کی طاقت۔ صرف اتنے تھے، کسی کے پاس تلوار ہے تو برچھا نہیں، برچھا ہے تو تلوار نہیں، اوزار ہی نہیں، بے سر و سامان مصطفیٰ کے جانثار آ گئے۔ میرے آقا نے ایک دن پہلے میدان بدر کا نقشہ دکھایا صحابہ کو، اس لیے کہ یہ بھی سپہ سالار کے لیے لازم ہے کہ میدان جنگ کا نقشہ پہلے دیکھے اور مناسب جگہ اپنے لیے رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا پانی کی سہولت ہو، ہواؤں کا رخ اس کے خلاف نہ ہو کہ ادھر سے ہم لڑیں گے، ہوا ادھر سے چلے گی، دھول ہماری آنکھ میں آئے گی، ایسا نہ ہو۔ تو پہلے ایک دن میدان بدر کا حضور نظارہ کروا رہے ہیں، نقشہ دکھا رہے ہیں، ٹہل ٹہل کے، گھوم گھوم کے صحابہ کو۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات۔ میرے آقا کا اس وقت دریائے جوش میں آیا، کیونکہ کل 313 جانثار تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان نوجوان ان میں تھے، 2 بچے بھی تھے، 2 بچے بھی تھے۔ اے نوجوانوں، تم نے یہ جلسہ کیا، دیکھو بچوں کی بات دیکھو، تم تو بالغ ہو، وہ تو لگتا ہے اور چھوٹے تھے۔ کھڑا ہو جا بیٹا، ایسے رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، کھڑا رہنا بھی، تھکے گا تو نہیں۔ میرے آقا نے اپنی تلوار مبارک کا ناپ رکھا کہ اتنا جو ہو جائے گا یا اس سے اور اونچا کوئی نشان ہوگا، اسی کو اسی ناپ کے برابر جو ہوگا جنگ میں لے جاؤں گا سپاہی بنا کر۔ ایک مسلمان صحابیہ عورت نے اپنے 2 شہزادے بھیجے، جاؤ میرے آقا کے نام پہ قربان ہو جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے 2 شہزادے بھیجے، قربان ہو جاؤ جا کر اپنے آقا پر۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ناپ دیا، بڑا بالا تھوڑا سا چھوٹا پڑا، ناپ سے تھوڑا نیچے رہ گیا، مگر ایسا جانثار اور ہوشیار وہ بچہ کہ پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ اس جذبہ جانثاری کو اے لوگوں پان نیاز نہیں بٹنا تھی کہ جاؤ حصہ لے آنا، جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے وہ بچہ پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ یہ ماں باپ کی تربیت تھی، سبحان اللہ، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے کرم فرمایا، جو دیکھا کہ یہ شہزادہ پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اس کا ہوشیاری کا یہ عالم تو میدان بدر کے اندر بھی ضرور ہوشیاری کرے گا۔ اب نگاہ کرم سے اور نواز دیا، فرمایا آجا۔ چھوٹا بھائی اور چھوٹا تھا قد میں، وہ رہ گیا، رونے لگا، حضور مجھ رہ گیا، میرا بھائی آپ نے لے لیا، حضور میرا جذبہ بہت ہے، حضور مجھے لے چلیے، میں آپ کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں، حضور میری امی نے بھیجا ہے۔ فرمایا تم بہت چھوٹے ہو، قد تمہارا بہت چھوٹا ہے، ناپ کے بہت زیادہ کم ہے۔ تو اس نے کہا حضور اب میری بات سنیے۔ سرکار نے فرمایا بیٹے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور ابھی میرے بڑے بھائی سے میری کشتی یہیں کروائیے، قربان سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ کہا حضور یہ قد میں مجھ سے بڑا ہے اور طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، حضور ابھی میں اس کو پٹک دوں گا، آپ کے سامنے مجھے لے چلیے۔ مسلمانوں اپنے دل میں حب رسول پیدا کرو، جذبہ محبت پیدا کرو، جانثاری پیدا کرو، اور اپنے بچوں کو اسی چیز کا عادی بناؤ۔ اے ماں بہنوں سن رہی ہو غور سے، اپنے بچوں کو یہی چیزیں سب سکھاؤ کہ نبی کی محبت میں جان قربان کرنا یہ عین سعادت ہے۔ ارے ہماری جان اس قابل نہیں ہے کہ مصطفیٰ پر نثار کر سکتے، مگر جو کچھ ہے ایسا سا پیش کرو۔ تمہاری دولت خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، اور وہ جان خرچ کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح سے مصطفیٰ کے لیے جانثاری کا جذبہ پیش کرتے۔ میرے آقا نے دیکھا کہ چھوٹا والا کہتا ہے حضور میں اس کو پچھاڑ لیتا ہوں، مجھے لے چلیے۔ اب میرے آقا کو اس شہزادے کی ادا بھی پسند آئی، فرمایا دونوں آ جاؤ۔ اب جو خصوصی نظر کرم کی شہزادوں پر دل میں تلاطم پیدا ہو گیا،
मौजें पैद उठने लगी उन दोनों शहजादों के। और मैदान बद्र में सब सहाबा तलवार चला के जो जिसे मिल रहा है काट रहा है, मार रहा है, मुकाबला कर रहा है, मगर वो दोनों भाई छोटे छोटे शहजादे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जो अशरा मुबश्शरा में से हैं, उनसे पूछ रहे हैं चचा हमें ये बताइए अबू जहल कहां है? कद में छोटे थे, हौसले में बहुत बड़े थे। अबू जहल कहां है? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने प्यार से देखा, छोटे छोटे शहजादे पूछ रहे हैं अबू जहल कहां है बेटे, क्या करोगे? तो उन शहजादों को उनकी मां ने जवाब बताया था, समझा के भेजा था। अबू जहल ऐसा सरकश है, मुस्तफा की तौहीन करता है, मुस्तफा को बुरा भला कहता है, गालियां बकता है। वो छोटे छोटे शहजादे क्या कहने लगे? चचा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से कहते हैं चचा जान सुनिए, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। आखिरी ताकत सर्फ करके बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने बताया देखो वो झंडा जिसके हाथ में है वो अमीर लश्कर बना हुआ है, वो अबू जहल है। छोटे शहजादे ये मारते काटते बचते बचाते पहुंच गए अबू जहल के पास, पहुंच गए और क्या जज्बा था, वो नजर रहमत मुस्तफा थी जो उन बच्चों के साथ थी। अबू जहल को दोनों शहजादों ने घोड़े से गिरा लिया। वो सिपह सालार लश्कर था, उसे पछाड़ लिया और उसकी गर्दन उतार ली। सुभान अल्लाह, ये छोटे छोटे इस्लामी बच्चों का कमाल था। तुम तो जवान हो गए, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 60 साल का, कोई 40 साल का जवान बूढ़े हो गए। कभी ये जज्बा पैदा हुआ कि हम किसी बदमज़हब के साथ यारी नहीं करेंगे, किसी बददीन को दोस्त नहीं रखेंगे, किसी वहाबी से रिश्ता नाता नहीं करेंगे, किसी वहाबी के साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे, किसी वहाबी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, बेटियां अपने घर में नहीं लाएंगे और अपनी बेटी किसी वहाबी को नहीं देंगे। क्या कभी तुमने सोचा कि जो मुस्तफा का दुश्मन और बदबख्त है, मुस्तफा का दुश्मन और बदतीनत है, मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां करता है, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं। जो दुश्मन मुस्तफा है वो हमारा दुश्मन है। कभी सोचा? गिरा लिया, अबू जहल को पछाड़ दिया, सर उतार लिया। बैठ जाओ। छोटे छोटे बच्चों का कमाल। अब देखो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पहले नक्शा दिखाकर सरकार ने फरमाया, ए मेरे जानिसारो तुम बेसरो सामानो गम न करना, हाजा मसरो फुलान गदन हाजा मसरो फुलान हाजा मसरो फुलान। हदीस के अल्फाज हैं यदहु अलल अर्द व यक़ूलु हा हुना व हा हुना व हा हुना। मेरे आका ये फरमाते जाते, ए मेरे जानिसारो फिक्र न करना, कल का मैदान जंग बद्र का जो नक्शा ऐसा होगा, यहां अबू जहल मरा पड़ा होगा, यहां उतमान गिरेगा, यहां उमैया गिरेगा। आगे बड़े फरमाया यहां वलीद इब्न मुगीरा गिरेगा, यहां शैबा मरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारा नबी गैब का नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। तबलीगियों जमातियों अब भी होश नहीं आएगा तुम्हें, ये तारीखी हकायक है, हदीस में लिखा हुआ है, हदीसों में ये लिखा हुआ, फरमाया यहाँ कल फला मरेगा, फला गिरेगा, फला कटेगा, यहाँ फला मरा होगा। हुजूर अपना हाथ रख रख के बताते थे। और तुम्हारे इस मुल्ला जी ने लिखा है कल की बात अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, अगर मान लोगे मुशरिक हो जाओगे। ए मुल्ला इस्माइल तू अपना शिर्क अपने पिटारे में रख दे, हम तुझे क्या जाने, हम तो अल्लाह और रसूल को जाने। सुभान अल्लाह, अल्लाह और रसूल को मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा किराम थे मुस्तफा के साथ, 1000 का लश्कर जर्रार काफिरों का, और ये 313 निहत्ते बूढ़े बच्चे सब। लेकिन किसी ने नहीं कहा हुजूर कल यहां कौन कौन मरेगा। पहली बात तो ये कि किसी को क्या खबर लश्कर में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, क्या खबर। और अगर खबर भी हो तो क्या खबर कि जंग हो ही जाएगी।
واہ واہ ہندوستان پاکستان کی فوجوں دونوں طرف سے برسیں ہو گئی تعینات ہیں. یہ تعین فوجوں کا، لیکن جنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ لشکر آ جائے آمنے سامنے ہو جائے جنگ بھی ہو جائے، اور پھر جنگ ہو جائے تو یہ کیا خبر کون کون مرے گا کون کون بھاگے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر میرے آقا ناموں کے تعین کے ساتھ فرما رہے ہیں فلاں فلاں یہاں مرے گا، فلاں فلاں یہاں مرے گا، فلاں فلاں یہاں مرے گا. اے تبلیغیوں اب تو ہوش میں آؤ، اے جماعتیوں اب تو ہوش میں آ جاؤ، اے غیر مقلدوں اب تو مان جاؤ، اے اہل حدیث و اہل حدیث اب تو مان جاؤ، اب تو مان جاؤ. میرے آقا نے فرما دیا، صحابہ کرام ذہنوں میں محفوظ کرتے ہیں نشان. کس کے بارے میں فرمایا؟ یہاں مرے گا ذہن میں محفوظ کر لیا، وہاں کون مرے گا ذہن میں محفوظ کر لیا. کل کو ایسا ہونا ہی ہے. صحابہ جانتے مانتے تھے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، فرمان رسول بدل نہیں سکتا. ہے قول محمد، سن لو مجھے حضور کے نام پہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا. چلیے صاحب، اگلا دن آیا، آمنے سامنے ہونا ہے دونوں فوجوں کو. اب ادھر تو ہر ایک کے پاس تلوار بھی ہے، برچھا بھالا بھی ہے، تیر کمان بھی ہے، اور زرہ بختر بھی ہے، سب سامان ہے، ہر و ضرب موجود کافروں کے پاس. یہاں پر بے سر و سامانی تلواریں ہی نہیں، لڑے کیسے؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہی نہیں. آ گئے حضور نے سب کو بلا لیا، فرمائے میرے جانثارو اب جنگ قریب ہے، جنگ قریب ہے، اور تم نہتے ہو تو حضور ہے تو نہیں کچھ، مگر ہم مرے یا مارے دونوں صورتوں میں کامیابی ہماری ہے. اگر مار دیں گے تو غازی ہوں گے، مر جائیں گے تو شہید ہوں گے. سبحان اللہ. ہاتھ نکلے اپنے دونوں کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے. آج سبق سیکھ لو، جانثاری کا جذبہ پیدا کرو، اور اللہ اور رسول کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرو. اور جان کا اگر موقع نہیں آتا ہے تو کم سے کم اس طرح کے جو جلسے ہوتے ہیں ان میں پیچھے مت ہٹا کرو. یہی حقیر سا نذرانہ ہے. مدرسے چلتے ہیں، مسجدیں بنتی ہیں، ان میں اماموں کی خدمت کیا کرو. یہ حقیر سا نذرانہ ہے، خدمت دین. آج جنگ میں نہیں جا رہے ہو آپ، یہی ہے خدمت آپ کی. قبول فرمایا اللہ پاک. فرمایا اے میرے جانثاروں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بے سر و سامان نہتے ہو، ایسا کرو جاؤ، یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں دور دور، یہ کھجوروں کے جو درخت ہیں ان کی ٹہنیاں گری پڑی اٹھا کے لے آؤ. کیا سمجھے؟ ہاں لے آؤ. صحابہ کرام دوڑے دوڑے گئے، جو کھجور کی ٹہنیاں ملی وہ لے کے آ گئے، سبحان لگا دیا. شکل بھی کھجور کی ٹہنی کی دیکھی ہے آپ نے؟ کبھی دیکھی ہے نہیں؟ ایسی ہوتی ہے تلوار کی طرح. یہ تلوار کی نوک جھکی رہتی ہے، کھڑی کریں آپ تو جھکی ہوگی نہیں. یہ تلواریں جھکی کیوں ہیں؟ ان کے سر جھکے کیوں ہیں؟ یہ راز اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے تو کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ مولا کائنات کی بہادری، مولا علی کی بہادری کے لیے میدان جنگ میں سلامی کے لیے جھک گئی ہے. ارے بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. رات ماشاءاللہ شروع سے اب تک مجمع ٹھاٹے ہی مار رہا ہے، کوئی ہلنے کو تیار نہیں ہے. یہ جانثاری ہے، یہ محبت ہے. اللہ کرے آج بہت سے لوگوں کو ہدایت مل جائے، آمین. اور آپ سب کو نماز کی توفیق ہو، 5 وقت نماز پڑھنا، صحابہ کرام کی طریقے پہ عمل کرو. واہ، میدان جنگ میں بھی نماز پڑھتے تھے وہ. ادھر جنگ ہو رہی ہے، حکم یہ ہوا کا ایسا کرو، جنگ تو ہو رہی ہے، یہ تو بند نہیں ہوگی، جنگ بند نہیں ہوگی، ایسا کرو آدھا لشکر آ جاؤ. تھے تو تھوڑے، ان میں سے بھی آدھے آ جاؤ، آدھے نماز پڑھو. کیسے؟ 1 رکعت پڑھو، 1 رکعت پڑھ کے سیدھے چلے جاؤ بغیر سلام پھیرے، جا کے تلواریں چلانے لگو. اب تم ڈٹ جاؤ وہ ہٹائیں،
اور ایک رکعت اب آ کے وہ پڑھ لیں. اب ایک رکعت پڑھ کے یہ جائیں گے بغیر سلام پھیرے, وہ آ جائیں جو ایک رکعت پڑھ کے گئے تھے وہ آئیں اور اپنی 2 رکعت پوری کر لیں. پھر یہ چلے جائیں, وہ آ جائیں, وہ اپنی واپس 1 رکعت اور پوری کر لیں. سبحان اللہ. ایسا نہیں 2 پڑھ کے چلے جانا بلکہ 1 رکعت. دیکھو یہ ہر کام میں مصطفیٰ کی حکمت ہے. سبحان اللہ. بتا دیا نماز بھی اہم ہے اور جہاد بھی اہم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اب میرے آقا نے فرمایا جانثارو لے آؤ کھجوروں کی ٹہنیاں. لے آئے, ڈھیر لگا دیا. اب میرے سرکار نے فرمایا میرے جانثار لے. ایک ٹہنی اٹھائی, فرمایا یہ تیری تلوار ہے. دوسری ٹہنی اٹھائی, لو تمہاری یہ تلوار. تیسری اٹھائی, تمہاری یہ تلوار. چوتھی اٹھائی, تمہاری یہ تلوار. پانچویں کو دے دی, تمہاری یہ تلوار. وہ صحابہ کرام خوشی خوشی لے رہے ہیں, تلوار کو لے رہے ہیں. کون سی تلوار؟ کھجور کی لکڑی کی تلوار. وہ صحابی تھے, خوش ہو گئے, مگر وہابی ہوتے تو منہ پھٹتے کہہ دیتے ارے آپ تو مروا دیں گے, کٹوا دیں گے. اور ہوتا ہی کیوں, یہ اس وقت ہوتا ہی کیوں, ان کو تو آج ہونا تھا. کٹوا دیں گے آپ, کٹوا دیں, بول دیتا کٹوا دیں گے. اے عبداللہ ابن ابی پیٹ پھیر کے بھاگی آیا تھا. منافق لوگ بھاگ گئے تھے, ہے نا, ایک جنگ میں بھاگ گئے. آئے سرکار کے ساتھ 300 بھاگے. بھاگو, تمہاری ضرورت نہیں. اللہ نے پاک کر دیا اسلامی لشکر کو, ناپاکوں کو جدا کر دیا. توجہ ہے, توجہ. اور آج بھی میں بتاتا ہوں, تم میں سے بھی کوئی یہی بھروسہ مت کرنا اپنے اوپر کہ ہم کبھی وہابی نہیں ہوں گے. اس لیے کہ یہ تو مشاہدہ ہے کہ کل سنی تھا, آج وہابی ہو گیا. چند پیسے مل گئے, چند لاکھ کا مالک ہو گیا, وہابی ہو گیا. کسی کو خاطر میں نہیں گنتا. یاد رکھنا, ارے ہم تھوڑی ہو سکتے ہیں وہابی. ابے تم نہیں ہو سکتے تو وہ کیسے ہو گئے؟ تم ہی میں سے تو گئے. اس لیے خوف کرنا, صحبت سے ان کی بچتے رہنا, یہی ذریعہ ہے نجات کا. کسی بھی بزرگ کا دامن کرم ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لینا, ذریعہ ہے بچت کا, حفاظت کا. سنو, اب تلواریں لے کے چلنے لگے. کون سی تلواریں؟ لکڑی کی. اللہ اکبر. یہ لکڑی کی تلوار لے کے چل رہے ہیں میدان جنگ میں. اب جنگ میں چلے گئے, ادھر سے لشکر جرار, ادھر سے مختصر سے جانثار. اب جو لکڑی چلی, کھجور کی شاخیں چلی, ادھر سے تلواریں چلی. چشم فلک نے, کبھی سورج کی آنکھ نے ایسا نظارہ زندگی میں نہیں دیکھا کہ وہ لکڑی لوہے کی تلوار سے نہ کر سکی. صحابی کی جب وہ شاخ اٹھی تو اس نے لوہے کی تلواروں کے ٹکڑے اڑا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ملا جی, اس سے تم کیا سمجھے؟ یہ ہم سے سمجھو جو ہم سمجھے, ایمان والے, عشق والے, ہم سے سمجھو. حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کیسا کرو لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لڑنے لگنا. یہ نہیں فرمایا کہ اٹھاؤ درختوں کے نیچے سے لکڑی اور لڑنے لگنا. نہیں نہیں, بلکہ فرمایا بین بین کے یہاں لاؤ, پہلے ڈھیر لگاؤ, میں اپنے ہاتھ سے اٹھا اٹھا کے دوں گا. کیا خبر تھی کسے کہ میرے مصطفیٰ لکڑی اٹھا رہے ہیں کہ اس میں اپنی طاقت بھر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ تھا, یہ راز تھا. جبھی تو لکڑی نہ کر سکی, تلواریں اڑ گئیں. سبحان اللہ. اب جو جنگ ہوئی, نتیجہ جنگ کا کیا نکلا کہ 70 پکڑے گئے, 70 کٹ مرے. ان میں یہ صنادید قریش, تواغیت سب موجود تھے, گر گئے یہ جیسے حضور نے فرمایا. اور باقی بھگدڑ مچی, بھاگ گئے. فر یفر فرارا فهو فار کالفار, بھاگ گئے, بھگدڑ مچ گئی. اب سنو ملا جی, ہوش میں آؤ. 70 جو قتل ہوئے, صحابہ کرام نے وہ نشان محفوظ کیے تھے. مال غنیمت اکٹھا ہو رہا, وہ نشان محفوظ تھے کہ کون کہاں مرے گا. حضور نے کل فرمایا تھا, اب جو دیکھا تو فرماتے فما مات احد ہم موضع ید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا سرکار نے جس کے بارے میں فرمایا تھا, جب دیکھا گیا وہی گرا ملا, وہی کٹا ہوا پڑا ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ملا جی کیا سمجھے؟ تم کہتے ہو کل کی بات کوئی نہیں جانتا, غیب کوئی نہیں جانتا. میرے مصطفیٰ غیب جان بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں. اب تو مان جاؤ.
اے ملا جی اب تو مان جاؤ، اور اے تبلیغی جماعت کے لوگوں، تبلیغیوں سن لو، جماعتیوں سن لو، اگر ملا جی نہ مانے مت ماننے دو، جانے دو جہنم میں، مگر تم مان جاؤ۔ واہ، ملا جی کا پلہ چھوڑو، توجہ ہے، توجہ ہے، وہ تو مہر لگے ہوئے ملا جی ہیں، نہیں مانیں گے، کوئی نہ کوئی نکالیں گے، اس میں پچر نکالیں گے۔ اب سنو، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا، بدر کے کنویں میں ان کی لاشیں جھونک دو۔ ابو جہل ٹانگیں پکڑی، پھینک دیا، پھینک دیا، ولید پھینک دیا، سب کو کنویں میں جھونک دیا۔ اب میرے سرکار کنویں کے پاس تشریف لائے، اے ملا جی آنکھیں کھولو، بتاشے لو، اب مردوں کو سننا ثابت کروں، سنو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مردے سنتے ہیں۔ اے ملا جی تمہیں یاد ہوگا اگر پڑھا ہوگا، آؤ دیکھو میرے مصطفیٰ کنویں کے پاس کھڑے ہیں بدر شریف کے، اور یہ لاشیں سے بھرا ہوا کنواں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ما وعدنی ربی وجدتہ حقا، میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا تھا میں نے وہ حق پایا۔ اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا میں نے تو حق پایا جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ بول ابو جہل تو نے پایا کہ نہیں؟ تو نے حق پایا کہ نہیں؟ بول عتبہ شیبان تم نے پایا کہ نہیں؟ تم نے بھی پایا۔ کس سے فرما رہے تھے؟ مردوں سے، وہ مردے جو مرے پڑے تھے کنویں میں، اور وہ بھی مردوں کے، ان کافروں کے آقا تھے، کافروں کے سردار تھے، امیر لشکر تھے، سپہ سالار لشکر تھے، سپہ سالار کفر و شرک تھے۔ ان سے فرمایا تم نے پایا حق کہ نہیں پایا؟ اب سنو ملا جی، اتنے میں بھی کام چل گیا کہ حضور نے مردوں سے بات کی کہ نہیں؟ بولو، ملا جی کہہ رہے ہیں مردے سنتے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا حضور بولتے کیوں ان سے؟ مگر اور ملا جی کی تشنگی دور کر دوں کہ حضرت عمر وہیں موجود تھے، وہ کہنے لگے آقا اتکلم اجساد اللہ ارواح فیہا، حضور آپ تو ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں جانیں ہیں ہی نہیں، روحیں ہیں ہی نہیں۔ اب ملا جی تمہاری تسلی اس جملے سے ہو جائے گی، اگر تسلی ہونے کی امید ہے تو، ممکن ہے تو، مور لگ گئی ہے تو نہیں چھوٹے گی۔ جب حضرت عمر نے پوچھا کہ حضور آپ تو مردوں سے بات کر رہے ہیں، روحیں کہاں ہیں ان میں روحیں کہاں ہیں؟ روح سنتی ہے، یہ تو نہیں سنتے۔ اب میرے آقا نے فرمایا حضرت عمر سے، عمر سنو، ما انتم باسمع لما اقول لهم منهم۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا عمر تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سن نہیں رہے ہیں؟ عمر جو میں ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ حضرت عمر سے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، مگر یہ اس طرح جواب نہیں دیتے جس طرح تم دیتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گٹ گٹ سن رہا ہے ابو جہل، گٹ گٹ سن رہا ہے عتبہ شیبہ، یہ سب سن رہے ہیں، ولید بن مغیرہ سن رہا ہے، اور امیہ بن خلف نا خلف جو حضرت بلال نے مارا تھا۔ امیہ کو دیکھا نا میدان جنگ، اسی کے غلام تھے حضرت بلال۔ حضرت صدیق اکبر نے خریدا تھا حضور کے حکم سے بلال کو، جب وہ سینے پہ پتھر گرم گرم رکھتا تھا حضرت بلال کے، چربی پگھل جاتی تھی، مگر ان کی زبان پہ وہی کلمہ ہوتا تھا، احد احد احد، جب ہوش آتا احد احد، امیہ مارتا تھا درے، حضرت بلال فرماتے تھے احد احد احد۔ اور جب بدر کی لڑائی میں امیہ سامنے آیا، حضرت بلال کی آواز سنائی دی، امیہ کیا امیہ، یہ جو فرمایا حضرت بلال نے، اور جو تلوار چمکی ہے امیہ کے دھڑ کے ٹکڑے اڑا دیے حضرت بلال۔ سبحان اللہ، ایسا لگا دیکھتے ہی جیسے کیا کچھ نہیں، دشمن مصطفیٰ آ گیا، ٹکڑے اڑا گئے۔ اللہ جی کو سمجھے؟ سنو، یہ سب تھے تواغیت، کنویں میں مرے پڑے تھے، حضور ان سے بول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں صراحت النصیح کہ یہ سن رہے ہیں عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، جو میں ان سے بول رہا ہوں یہ سن رہے ہیں۔ ارے جب کفر کے امام سنتے ہیں
تو اسلام کے امام کیوں نہیں سن سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، علماء اہل سنت. حدیث میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ. یہ حدیث ہے.